اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک کمرے میں چند بچے بیٹھے ہوں، ان کی بائیں طرف 40 انچ کی LED پر کلر فلمیں اور کارٹون وغیرہ چل رہے ہوں، اور دائیں طرف ایک بلیک اینڈ وائٹ 14 انچ کے ٹی وی پر ایک قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں۔ گو کہ قرآن مجید ہر چیز سے افضل ہے، اس کی تلاوت سننا ثواب ہے، لیکن آپ جتنا مرضی ان بچوں کو ڈرائیں، دھمکائیں، سمجھائیں، ڈانٹ لیں، لیکن ان کی گردن LED کی طرف ہی مڑی رہے گی۔ یہی حالت آج ہماری ہے۔ اسلام کے جو اصل کلرفل مناظر تھے کہ جن کے سامنے اس کائنات کی ہر رنگین ہیچ تھی، انہیں بڑی سمجھداری بلکہ چالاکی سے تبدیل کر کے ان کی جگہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی چلا کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں انبیاء اور اولیاء کرام اور جانثاران توحید کی زندگی پر نظر کریں، آخر ان کے پیش نظر ایسا کیا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے دنیا کی ہر اٹریکشن اور آسائش کو ہیچ سمجھتے ہوئے جوتے کی نوک پر رکھا؟ دوستو، وہ دراصل حکومت الہیہ کے منظر تھے، جو ایک نہ ختم ہونے والا دور ہے اور اتنا خوبصورت، پروقار اور عالی شان دور ہے کہ جس کے سامنے اس دور کی رنگینیاں تو دور، خود اپنی زندگی بھی ہزاروں بار انسان بخوشی قربان کرنے پر تیار ہو جائے، کیونکہ وہ دور لاکھوں سال کی ابدی زندگی پر مبنی ہے، اور وہ مرنے کے بعد کسی اور جہان میں جنت کی صورت میں نہیں بلکہ اسی زمین پر ملنے والا ہے۔ وہ دور کیسا ہوگا، کب شروع ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ میں یہ سب کچھ انتہائی تفصیل کے ساتھ عرض کرنے والا ہوں، جس میں سے سب سے پہلے وہ تمام پیشین گوئیاں عرض کروں گا جو اس دور کے بارے میں فرمائی گئی تھی، جس دور میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں، اور کسی لمحے بھی ابدی خوشیوں کے شادیانے بچ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنی اصل بات کو آگے بڑھانے کی جانب، کہ جہاں پچھلی ویڈیو میں ہماری بات کا اختتام ہوا تھا۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے ہندو مذہب کی۔ ہندو مذہب اس دھرتی پر موجود قدیم مذاہب میں سے ایک ہے، اور یہ آرین کا مذہب ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو نینوا اور بابل سے چل کر ہندوستان کی زمین پر آباد ہوئے۔ اللہ کے قانون ہدایت کے مطابق ان میں بھی متعدد انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، کتابوں اور صحیفوں کا نزول ہوا، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کی ہدایت کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کل قوم ہاد، کہ ہر قوم کے اندر ایک ہادی بھیجا جاتا ہے۔ ان میں آنے والے انبیاء کو اوتار کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آج ان کی تبلیغات کو مسخ کر کے جو خدائے واحد کے لیے تھی، جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کرتے آئے تھے، آج انہی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ان کے مشہور ترین اوتار میں کرشن جی مہاراج، رام چندر جی، راجا دیو جی، منو جی ہیں۔ ان کے پاس 4 کتابیں یجر وید، سام وید، رگ وید، اتھر وید ہیں۔ ان ویدوں میں شریعت کے متعلق بات چیت ہوئی ہے، رسمیں اور ان کے طریقہ کار پر بات ہوئی ہے، اور 18 پران ہیں۔ پران یعنی انہیں آپ قصص الانبیاء کہہ لیں۔ اس کے علاوہ عرفان کے حصول پر بھگوت گیتا ہے۔ مہا بھارت جنگ کے دوران مشہور جنگجو ارجن اور کرشن جی مہاراج کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس کو بھگوت گیتا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنیشد ہے، جس میں نظمیں ہیں جن کی تعداد 108 ہے۔ اپنیشد کا مطلب ہے مرشد، یعنی گرو کے نزدیک بیٹھ کر یا قدموں میں بیٹھ کر گیان حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ متعدد صحیفے ہیں جن کی تعداد سامی مذاہب کے برابر ہے۔ دوستو، ہندو مذہب میں آخری مسیحا کا کنسیپٹ بالکل ایسے موجود ہے جیسے اسلام اور دیگر مذاہب میں موجود ہے۔ ان کی کتابوں اور پران میں سے آخری پران کا نام کالکی پران ہے، اور آنے والے مسیحا کو وہ اپنی زبان میں کالکی اوتار کہتے ہیں۔ کالکی اوتار وشنو یعنی خدا کا اوتار ہوگا، جس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی جس سے وہ پاپیوں کا سروناش کرے گا، کل یگ یعنی برائی کے زمانے کو سچ یگ میں تبدیل کرے گا، غریبوں اور مظلوموں کا ساتھ دے گا، اور پورے جگ میں عدل قائم کر دے گا، اور اس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی۔
महाराजा काल के अवतार के मुकाबले में उनका दुश्मन होगा जिसका नाम काली राक्षस होगा, जो तमाम शरीरों का मब्दा, शैतानी खुदा, अधर्म काल जिस्म होगा। जुआ खेले जाने वाले मकाम, शराब खाने, इस्मत फरोशी, कत्ले आम वाली जगह पर उसका मस्कन होगा। उसके हाथ में तलवार और उसकी सवारी गधा होगी, और दुरक्ती उसकी बहन ही उसकी बीवी होगी। दोस्तों, महाराजा काल के अवतार के बाकायदा मंदिर बनाकर उसकी पूजा की जाती है। शुमाली हिंदुस्तान और नेपाल वगैरह में काफी मंदिर हैं। और एक मजे की बात यह है कि जिस तरह इस्लाम में मुतअद्दिद लोगों ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने का झूठा दावा किया और कुछ लोगों ने उनके नायब होने का दावा किया, बिल्कुल ऐसे ही हर दौर में मुतअद्दिद लोगों ने महाराजा काल के अवतार होने और उनके नायब होने के झूठे दावे किए हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में लोगों को जिंदगी गुजारने का सबक दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिन्होंने दौरे आखिरुज़्ज़मान के साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु फर्ज शरीफ का मुंतज़िर बन के जिंदगी गुजारी और हमें समझाया कि उस मसीहा के आने तक जिंदगी गुजारनी कैसे चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके जेली नायबीन होने का दावा किया और बहुत सारे लोगों को गुमराह किया, और आज भी दज्जाली कुव्वतें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फिल्में बनाकर लोगों को उनके बारे में गुमराह कर रहे हैं और उनकी जिंदगी के असल पहलू यानी मुंतज़िर आखिरुज़्ज़मान को छुपा जाते हैं। इसकी बिल्कुल बात ही कोई नहीं करता। आपने अपनी जिंदगी में ही अपने हवारीन को आगाह फरमाया था कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों की शक्ल में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जा सकते हैं? जिस तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है, अच्छा दरख्त बुरा नहीं ला सकता और ना ही बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता वो काटा और आग में डाला जाता है, बस तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। एक जगह फरमाया, झूठे अंबिया को अल्लाह मबूस करता है क्योंकि जिन्होंने सच्चों की तकजीब की हो सजा के तौर पर वो झूठे नबियों की पैरवी करेंगे। और बिल्कुल इसी बात का इजहार कुरान करीम में भी किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग का मरकज आने वाले खुदा की बादशाही रही है। जैसा कि बाइबल ऑफ मैथ्यू में है कि उन्होंने तबलीग का आगाज इन अल्फाज से किया, लोगों तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हो सकता है इस फिक्रे पर किसी को लगे कि उन्हें तो गए हुए भी 2000 साल हो गए हैं। दोस्तों, ये नुक्ता समझने वाला है कि अगर किसी काम का लाखों साल से इंतजार हो रहा हो और फिर पता चले कि उसमें अब सिर्फ 2000 या 2020-25 साल बाकी रह गए हैं, तो फिर वो वक्त करीब ही समझा जाता है, उसको दूर कोई नहीं समझता। और आज तो हम बिल्कुल उस दौर के अंदर मौजूद हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसी तरह बाइबल ऑफ मार्क जीसस इन गैलीली के ज़िमन में लिखते हैं कि अब वक्त खत्म हो चुका है, खुदावंद की बादशाही आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। उनकी तबलीग का मरकजी नुक्ता ही खुदावंद की बादशाही था। उनका कहना था कि ऐ लोगो, खुदावंद की बादशाही सर पर आन पहुंची है, तौबा करो और नेक अमाल बजा लाओ। आपने खुदावंद की बादशाही के लिए नेक अमाल करने की तरगीब दी। दोस्तों, असल बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि उन्होंने अगले जहान का तसव्वुर नहीं दिया, बल्कि इस मौजूदा जहान में ही इसी जमीन पर सजा जजा को साबित किया। क्योंकि जुल्म अगर इस जगह हुआ है तो फिर जालिम को सजा और साबिर को जजा भी इसी जमीन पर मिलनी चाहिए। अगला जहान तो इनाम का है, ना कि जजा और सजा का होगा। इस पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा, क्योंकि दरअसल ये वो नुक्ता है जिसने दज्जालियत को अरूज और हमें नाउमीदी में गर्क कर दिया है कि पता नहीं मरने के बाद क्या होता है, इसलिए इस जिंदगी के मजे लूट लो। बात हो रही थी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की। किसी शख्स ने उनसे दुआ के बारे में पूछा कि कौन सी दुआ करनी चाहिए, तो फरमाया दुआ इस तरह करो, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर मुदब्बिर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तुम्हारी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पे पूरी होती है वैसे इस जमीन पर पूरी हो। आज की रोटी हमें आज दे, हमारी रहनुमाई फरमा, हमें आजमाइश में ना डाल और हमें बुराई यानी नाफरमानी से बचा। नाफरमानी ही दरअसल बड़ी बुराई है। फिर एक जगह फरमाया, तुम उस खुदाबंद की बादशाही तलब करने को अव्वलियत दो।
پھر ایک اور جگہ فرمایا دعا سے اکتا کر چھوڑ دینا استجال ہے۔ تم مسلسل دعا کرو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ایک دن ضرور کھلے گا۔ تم دعا کرتے رہنا، ہمت نہ ہارنا۔ علائم کے متعلق بتایا وہ دن بہت پریشان کن ہوں گے، ہر طرف دہشت، خوف و ہراس، قتل و غارت، اہل حق پر آزمائش اور بے دینی ہوگی۔ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اس دور میں اتنی بے دینی ہوگی کہ بہت سارے لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ وہ مصیبت کے دن اگر گھٹائے نہ جاتے تو ہلاکت سے کوئی نہ بچ پاتا، مگر وہ دن برگزیدوں کے لیے گھٹائے جائیں گے۔ آخری جنگ کے متعلق فرمایا جب یروشلم کو فوجوں میں گھرا دیکھنا تو سمجھ لینا اس کا اجڑنا ضروری ہے، کیونکہ وہ انتقام کے دن ہوں گے۔ سمندری طوفان کی لہروں جیسا شور ہوگا، اس دن سورج تاریک ہوگا۔ پھر فرمایا ان مصیبتوں کے ایام کے فوراً بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی دینا بند کر دے گا، ستارے آسمان سے گریں گے، آسمانی طاقتوں کو ہلایا جائے گا۔ اس وقت دھرتی کے سارے قبائل ماتم کریں گے۔ اس وقت آسمان پر ابن آدم کا نشان ظاہر ہوگا، اور پھر وہ آسمان سے ابن آدم کو بادلوں کے ساتھ بڑی قدرت اور عظیم جلالت کے ساتھ اترتا دیکھیں گے، اور وہ اپنے فرشتوں کو ایک ٹرمپٹ جو بلند آواز والا ہوگا دے کر بھیجے گا اپنے برگزیدوں کو بلانے کے لیے، اور فرشتے چاروں طرف سے برگزیدوں کو جمع کر لیں گے۔ آسمان سے زمین تک جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر اپنے سروں کو اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری نجات نزدیک ہوگی۔ مکاشفہ یوحنا میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے قربانی دی وہ کوہ سیہون پر کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ 1,44,000 اور بھی ہیں۔ سامنے تخت لگا ہوا ہے، اور میں نے سمندروں کی لہروں کے شور کی طرح آسمان سے آواز سنی جس میں بہت گرج تھی، اور میں نے ایسی آواز سنی جیسے بہت سارے سازینے مل کر ساز بجاتے ہوں، اور میں نے دیکھا کہ سارے ایک نیا گیت گانے میں مصروف ہیں، اور وہ ایسا گیت تھا جو ان 1,44,000 کے سوا کوئی سیکھنا بھی چاہے تو نہ سیکھ پاتا۔ اس وقت رب الافواج شہنشاہ آخر الزمان کا تخت آسمان سے نازل ہوگا، افواج ملکوت ان کے ساتھ ہوں گے۔ جب وہ مقدس تخت بیت المقدس پر اترے گا تو اس وقت اس عظیم تخت کے داہنی طرف ایک کرسی لگے گی۔ رب الافواج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کرسی پر بٹھا دیں گے اور فرمائیں گے اپنی امت کا فیصلہ خود فرمائیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ فرمان پورا ہوگا جو انہوں نے آخری رات سردار کاہنوں وغیرہ سے فرمایا تھا کہ میں تم سے کہتا ہوں اس کے بعد تم مجھے قدرت یعنی رب الافواج کے داہنی طرف تخت پر بیٹھا ہوا دیکھو گے۔ یوحنا اپنے مکاشفہ میں مزید لکھتے ہیں کہ جب دونوں تخت لگ جائیں گے تو اس وقت ان کے جملہ غلام ان کی عبادت میں مصروف ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا جب ابن آدم جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا اور سبھی ملکوت اس کے سامنے ہوں گے، اور وہ ان کے سامنے اپنے جلالت کے تخت پر بیٹھے گا، ساری قومیں جمع ہوں گی، اور وہ اچھوں کو بروں سے ایسے جدا کرے گا جیسے چرواہا شام کو بکریوں کو بھیڑوں سے جدا کرتا ہے۔ اچھوں کو داہنی طرف کھڑا کرے گا اور بروں کو بائیں طرف۔ پھر وہ داہنی طرف والوں سے بادشاہ کی حیثیت سے فرمائے گا آؤ میرے باپ کی رحمت کے ساتھ، اور حکومت جو تخلیق عالم کے وقت سے تمہارے لیے بنائی گئی تھی اسے میراث بنا لو۔ بروں کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ پھر ایک ابدی حکومت کا آغاز ہوگا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک لوگوں سے فرمایا تھا۔ اس زمانے کے بارے میں بائبل میں یوحنا کا مکاشفہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پہلی زمین و آسمان سے بدل دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ تبدل الارض الی غیر الارض۔ سمندر نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ نیا شہر مقدس یروشلم آسمان سے نیچے نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا سجا ہوا ہے جیسے دلہن اپنے شوہر کے لیے سجی ہوتی ہے۔ پھر میں نے ایک بلند آواز تخت قدرت سے سنی، اللہ انسانوں میں رہائش پذیر ہے اور انسانوں میں اللہ سکونت پذیر رہے گا، اور وہ لوگ اللہ کے اپنے بندے ہوں گے، اور اللہ ان کا اپنا اللہ ہوگا اور ساتھ ہوگا، اور وہ اللہ ان کی آنکھوں کے سارے آنسو پونچھ ڈالے گا۔ پھر موت نہ رہے گی، پھر ماتم نہ ہوگا، درد نہ ہوگا، گریہ و بکا نہ ہوگا،
अल्लाह के करम से सब खत्म हो चुका होगा। जो साहिब तख्त अलूहियत था उसने फरमाया हमने हर चीज नई बना दी। मैंने उनकी तरफ निगाह की, उनके लिबास पर और रानों पर उनका नाम नोशता था, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, किंग ऑफ द किंग, गॉड ऑफ द गॉड। इसके बाद एक अजीब सी बात है मगर बाइबल का हिस्सा है, और ये तो आप सब जानते हैं कि इन किताबों पर ईमान लाना इस्लाम की अव्वलीन शराइत में से है कि आखिरी शहनशाह मुअज्जम की हुकूमत कायम होने के बाद इसकी कैफियत क्या होगी। इस ज़िमन में फरमाते हैं कि परवरदिगार ने फैसला किया है कि आखिरी दौर में जब अब्दी हुकूमत होगी तब मैं रूहुल कुद्स को हर बदन पर बरसा दूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत पर फायज होंगे, तुम्हारे नौजवान बच्चे भी मकाम मुशाहिदा पर होंगे, और जो तुम्हारे बूढ़े होंगे वो ख्वाब नबूवत से फैज़याब हो रहे होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं मज़ीद मालूमात के साथ। हाँ, जाते जाते दुआ ज़रूर करते जाएं कि ऐ मेरे खालिक व मालिक, तू हम पर करम फरमा और अब मज़ीद देर न कर, वो वक्त हमें इन आँखों से दिखा जिसका वादा तूने अपने बरगुज़ीदा पैगम्बरों से किया है। हमें उन तमाम पैगम्बरों को बमा उनके जानिसार और मुखलिस नासिरीन के इस धरती पर आबाद व शाद दिखा, जिस मकसद अजीम के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और जिस मकसद अजीम के लिए दुआए ताजील फरज की इब्तदा की गई, उन बानियान मकसद अजीम के पाक मकसद को अब पूरा फरमा, हुकूमत इलाहिया का क़याम फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन।